السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کے خاندان طرت اہل بیت پر، اور خاص طور پر اس سید و ساجدین پر جنہوں نے اپنی زندگی عبادت میں گزار دی۔ عالم قرآن پاک میں اپنے محبوب کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں عبادت کیا کرو تاکہ تمہیں مقام محمود تک فائز کیا جا سکے۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے تھے کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دیں۔ سید الساجدین، زین العابدین، امام الزاہدین حضرت علی ابن حسین علیہ السلام اسی رسول کی ذریت تھے اور آفتاب امامت کے چوتھے امام تھے۔ خداوند عالم کی اطاعت و بندگی کا حق انہوں نے کچھ اس طرح ادا کیا کہ آپ کا لقب زین العابدین پڑ گیا۔ آپ کی شب زندہ داریاں آخرت کے لیے راہ نور ہو گئیں اور مسلسل دن میں آپ کا عبادت کرنا جہان ابدیت کے لیے ذخیرہ بن گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے ہر لمحات دعا، عبادت اور مناجات میں بسر ہوتے تھے۔ آپ کا نام دعا اور عبادت سے کچھ اس طرح گھل مل گیا تھا کہ جب بھی کہیں مناجات کا، دعا کا ذکر آتا تو سب لوگ آپ ہی کو یاد کرتے تھے۔ کہتی تھی رو کر زینب لاچار چھن گئی چادر، وارث اطہار اے میرے بیمار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار، کانٹوں پہ میرے لال چلایا گیا تجھ کو، ہر موڑ پہ ہر لمحہ رلایا گیا تجھ کو، شاہ کے غم خوار عابد بیمار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار، احوال سکینہ بھی سنایا نہیں جاتا، کانٹوں پہ سفر آپ کا دیکھا نہیں جاتا، قافلہ سالار عابد بیمار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار، ہے سب کو پتا تیری طبیعت میرے بیٹا، ڈھاتی ہے ستم پھر بھی یہ امت میرے بیٹا، بن کے ستمگار عابد بیمار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار، نانا سے وطن جا کے کروں گی یہ شکایات، بلوے میں ہمیں لائی کھلے سر تیری امت، کل کے مددگار عابد بیمار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار،
جب ہو گئی سب بیبیاں پہ مقنع و چادر، روتا تھا سرے حضرت عباس دلاور، جب ہو گئی سب بیبیاں بے مقنع و چادر، روتا تھا سرے حضرت عباس دلاور، دیکھ کے بازار عابد بیمار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار، کہتی تھی رو کر زینب لاچار، اے میرے بیمار، اے میرے بیمار۔ الصلاۃ والسلام سید سجاد بیمار کربلا کے خیمے کا رخ کیا۔ کیا دیکھا کہ بیٹا غش کے عالم میں بستر پر پڑا ہوا ہے اور جناب زینب ان کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے امام حسین سے فرمایا، اے بابا جان، دشمنوں کے ساتھ کیا طے ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، اے بیٹا سجاد، ان لوگوں پر شیطان نے غلبہ کر لیا، ان لعینوں سے ہماری جنگ چھڑ گئی اور یہ زمین کربلا ہمارے اصحاب اور انصار کے خون سے رنگین ہو گئی۔ امام سجاد نے فرمایا، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ جیسے ہی چچا عباس کے بارے میں سوال کیا، زینب کا دل بھر آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، اے بیٹا سجاد، تمہارے چچا عباس شہید ہو گئے اور فرات کے کنارے اپنے بازو کٹا چکے۔ بیمار کربلا چچا کی خبر شہادت سن کر تڑپ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو دیگر احبا اور اعزا کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام جناب سجاد سے فرماتے ہیں، اے بیٹا، اتنا سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی نہ رہا، اور جن کا تم پوچھ رہے ہو ان کے بے کفن لاشیں زمین کربلا پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر عابد بیمار نے روتے ہوئے جناب زینب سے کہا۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زینب سے فرمایا، پھوپھی جان، میرا عصا اور تلوار لا دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے سجاد سے پوچھا، بیٹا سجاد، تلوار اور عصا کا کیا کرو گے؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، عصا پر تکیہ دوں گا اور تلوار سے لڑوں گا اور اپنی جان فرزند رسول پر قربان کروں گا، کیونکہ فرزند رسول کے بعد یہ دنیا میرے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ امام حسین نے بیمار بیٹے کو جنگ میں جانے سے روک دیا اور سینے سے لگا لیا۔ اور امام نے فرمایا، اے بیٹا سجاد، تمہارا رتبہ بہت بلند ہے اور تمہارے کاندھوں پر عظیم ذمہ داری ہے۔ امام حسین نے سید سجاد کا ہاتھ تھاما اور بلند آواز میں کہا، بیٹا تم وقت کے امام ہو، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میرے بابا کو مظلومیت اور غربت کے عالم میں پیاسا شہید کر دیا گیا، لہٰذا گریہ و ماتم کر کے ان کی یاد منانا۔ بحق یاسین والقرآن الحکیم، بحق طٰہٰ والقرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفس عن المکر والبین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد وآل محمد۔ جس وقت ذوالجناح امام حسین کے لہو سے نہایا ہوا چیخیں مارتا ہوا خیام حسینی کے قریب پہنچا، زینب و ام کلثوم خیموں سے باہر نکل آئیں۔ کیا دیکھا کہ ذوالجناح تو ہے لیکن زین اجڑی ہوئی ہے، امام حسین نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ چیخیں مار کے رونے لگیں، فریاد کرنے لگیں، واللہ قد قتل الحسین، واللہ قد قتل الحسین مظلوما، خدا کی قسم میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ جب آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں حضور پیدا کرتے تھے
تو آپ کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس طرح قیام کرتے تھے جیسے ایک خاکسار بندہ اپنے عظیم المرتبت مولا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ خداوند عالم کے حقیقی عرفان کی بنا پر خشیت کا وہ عالم تھا کہ آپ کے اعضاء لرز اٹھتے تھے۔ آپ کی ہر نماز ایسے ہوتی تھی جیسے وہ آپ کی آخری نماز ہے۔ خشوع خضوع اور اخلاص کا یہ عالم ایسا تھا کہ جب آپ وضو کرتے تھے آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ کے اوپر کیسی حالت طاری ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ کس کے حضور میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ کس کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہو؟ امام نہ صرف اپنے اعزاء و اقربا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شفقت سے ملتے تھے بلکہ یہاں تک کہ راگیر دشمنوں کے ساتھ بھی آپ بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور جانور بھی آپ کے سایہ رحمت سے دور نہیں رہتے تھے۔ ہم نہیں خاتے ملاتے ایسے ویسوں کا وقار، ہم نہیں خاتے ملاتے ایسے ویسوں کا وقار، خانہ دل میں فقط رہتا ہے پیاسوں کا وقار، خانہ دل میں فقط رہتا ہے پیاسوں کا وقار، اور کربلا کی جنگ میں ایک بات واضح ہو گئی، کربلا کی جنگ میں ایک بات واضح ہو گئی، خار چبھنے سے نہیں گھٹتا ہے پھولوں کا وقار، خار چبھنے سے نہیں گھٹتا ہے پھولوں کا وقار، زندگی پائی ہے سجدوں نے اگر شبیر سے، زندگی پائی ہے سجدوں نے اگر شبیر سے، سید سجاد سے باقی ہے سجدوں کا وقار، سید سجاد سے باقی ہے سجدوں کا وقار، تشنگی غربت اسیری پھر بھی زینب کا سکون، تشنگی غربت اسیری پھر بھی زینب کا سکون، کر رہا تھا فتح کا اعلان آنکھوں کا وقار، کر رہا تھا فتح کا اعلان آنکھوں کا وقار، ہم نہیں خاطر ملاتے ایسے ویسوں کا وقار، خانہ دل
رہتا ہے پیاسوں کا وقار، ہم نہیں خاطی میں لاتے ایسے ویسوں کا وقار۔ متعال نے انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے ایک نظام ہدایت قائم کیا، ہدایت کا ایک سلسلہ رکھا جو انسانوں کو اس کے فطری تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے الہی تقاضوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس سلسلہ ہدایت کی چوتھی کڑی امام زین العابدین علیہ السلام اور ہمارے چوتھے امام کے جنہوں نے واقعہ کربلا میں ایک بڑا کردار ادا کیا اور ہم تک اس واقعے کو پہنچایا، اور آج اگر ہر مومن، ہر عزادار حسین کے سینے میں واقعہ کربلا دل بن کر دھڑک رہا ہے تو امام سجاد علیہ السلام کے ان نالوں کا مرہون منت ہے کہ جن نالوں، آنسوؤں اور آہوں نے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس واقعے کو محفوظ رکھا، اور گریے کے ذریعے سے، آہ و بکا کے ذریعے سے، اس دور میں کہ جب کوئی ذریعہ تبلیغ نہیں تھا، اپنے آنسوؤں کو امام حسین علیہ السلام کے مشن کی تبلیغ کا ذریعہ قرار دیا۔ امام کی زندگی کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو 38 ہجری میں 15 جمادی الاولیٰ امام کی ولادت ہے، اور 95 ہجری میں 25 محرم الحرام امام کی شہادت ہے۔ امام کی تقریباً 35 سالہ زندگی واقعہ کربلا کی بعد کی زندگی ہے۔ امام اور بلکہ ہر ولی کے لیے مختلف مشکلات رہی ہیں، ہدایت کی راہ میں مختلف رکاوٹیں رہی ہیں، لیکن ایک حساس ترین دور ہے امام سجاد علیہ السلام کا کہ امام کو کربلا کے واقعے کے بعد، عاشور کا سورج ڈھل جانے کے بعد جو نئی صبح کا سامنا ہے، تو انداز یہ ہے کہ امام کو اسیر کر لیا گیا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ جناب ابوالفضل العباس کے لیے شہید ہو جانا اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ دردناک شہادت ضرور ہے، لیکن شہادت ہے، چونکہ اس خاندان کی میراث ہے شہادت۔ جناب علی اکبر کے لیے شہادت کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اپنے تمام تر مظلومیت کے بعد، تمام تر مصیبتوں کے ساتھ جو دلخراش انداز میں شہادت ہوئی ہے، جو غمناک انداز میں شہادت ہوئی ہے، اس پہلو کے پیش نظر بھی شہادت ہی ہونی چاہیے ایسے خاندان میں، لیکن کوئی بڑی چیز شہادت نہیں ہے، اس لیے کہ جذبہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو مالک کی بارگاہ میں واپس دے دینا ہے۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام واقع کربلا کے بعد جو زندگی گزار رہے ہیں، اسیری کی زندگی ہے، اسارت کی زندگی ہے۔ یہ جو زندگی ہے، جو تقریباً یزید نے جب تک امام کو آزاد نہیں کیا، 2-2.5 مہینہ یا 2 سال یا اس سے زیادہ جو امام نے یہ زندگی گزاری ہے، یہ یقیناً بہت سخت ہے ایک ایسے انسان کے لیے کہ جو حق کی آواز کو بلند کرتا ہے اور باطل کے مقابلے پر آتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حق کی آواز بلند رہے اور وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے۔ لیکن امام سجاد اسیر ہوتے ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہیں، اور اس کے بعد بھی امام نے اس اسیری کو برداشت کرتے ہوئے کربلا کے واقعے کو ہم تک پہنچایا، منتقل کیا۔ امام کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ آج اگر کربلا زندہ ہے تو امام سجاد علیہ السلام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ان کی آہوں، ان کے نالوں نے آج واقعہ کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ یقیناً ہمارا سلام ہو اس امام پر کہ جس نے آواز دی کہ مجھے اس طرح بازار میں لے کے جایا گیا جیسے غلاموں کو لے کے جایا جاتا ہے، لیکن یہ امام نے اسیری کے بعد بھی
حریت کا جو پیغام دیا ہے، یہ مکتبہ کربلا کا وہ درس ہے جو صرف کربلا میں نظر آتا ہے۔ امام رات کی تاریکی میں اپنی دوش پر روٹیاں حمل کر کے غریبوں تک پہنچاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جو صدقہ چھپ کر دیا جائے وہ آتش غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب کوئی مسکین آپ کے پاس آتا تھا اور آپ سے کوئی سوال یا حاجت طلب کرتا تھا تو آپ اس کی حاجت کو پورا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے صدقہ ساحل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خداوند متعال کے ہاتھ تک پہنچتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نادان ان سے کوئی نازیبا کلام کریں اور وہ اس کا جواب شائستہ اور سلجھے ہوئے طریقے سے دے تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ محکم گفتار خداوند متعال کو بہت مقبول ہے، اور مومنوں کو کبھی بھی جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ شفقت کے ذریعے نفرتوں کے طوفانوں کو روک لینا چاہیے۔ قرآن اسی ادب کی تعلیم دیتا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ خلق عظیم اپنے جد بزرگوار سے ورثے میں ملا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلِيٌّ خَلْقٌ عَظِيمٌ۔ عصر عاشور جب امام حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا تو یزیدی فوج خیام کو لوٹنے کے لیے خیموں کا رخ کرتی ہے۔ جناب زینب اس منظر کو یوں بیان کرتی ہیں: میں خیمے کی ڈیوڑی کے اوپر کھڑی تھی، کیا دیکھا کہ فوج اشقیاء خیمے کا رخ کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ خولی کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ بہت ہی بے دردی سے خیموں کو لوٹ رہا تھا۔ عابد بیمار غش کے عالم میں خیمے میں پڑے تھے۔ خولی نے بہت ہی بے رحمی سے سید سجاد کا بستر کھینچا اور وہ زمین پر گر گئے۔ خیموں کو لوٹنے کے بعد فوج اشقیاء نے انہیں جلانا شروع کر دیا۔ جناب زینب امام سید سجاد کے پاس گئیں اور کہا: بیٹا سید سجاد، تم وقت کے امام ہو، ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی، بتاؤ ہم کیا کریں؟ امام نے فرمایا: پھوپھی اماں، جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکلیے۔ اور بیبیاں اپنے بچوں کا ہاتھ تھامے سر کو پیٹتے ہوئے باہر نکل گئیں، لیکن جناب زینب سید سجاد کے پاس ہی رہیں، یہاں تک کہ ان کے خیمے میں بھی آگ لگا دی گئی۔ اس بارے میں دشمن کی فوج کا ایک سپاہی یوں کہتا ہے: میں نے دیکھا ایک بلند قامت اور بہت ہی باوقار بی بی جلتے ہوئے خیمے کے باہر کھڑی ہیں۔ میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور کہا: اے بی بی، خیمے سے اٹھتے ہوئے شعلوں کو آپ دیکھ رہی ہیں، پھر کیوں اس جلتے ہوئے خیمے سے دور نہیں ہو جاتی؟ وہ رونے لگیں اور بولیں: میرا بیمار بھتیجا اس جلتے ہوئے خیمے میں غش کے عالم میں پڑا ہے، وہ تو خود سے اٹھ بھی نہیں سکتا، پھر میں کیسے اسے جلتے ہوئے خیمے میں چھوڑ دوں؟ ان سخت حالات میں جناب زینب علیاء مقام نے اہل حرم اور بیمار امام کی تیمارداری کی۔ شام غریبہ بہرحال کسی نہ کسی طرح سے گزر گئی، لیکن 11 محرم کو سید سجاد پر بہت بڑی مصیبت آن پڑی۔ ان سخت حالات میں جناب زینب علیاء مقام نے اہل حرم اور بیمار امام کی دیکھ بھال کی۔ شام غریبہ بہرحال کسی نہ کسی طرح سے کٹ گئی، لیکن 11 محرم کو سید سجاد عابد بیمار پر بہت بڑی مصیبت آن پڑی۔ یزیدی فوج کے ظلم و ستم اور کوڑوں کو برداشت کرنا اور ستم بالائے ستم بے کفن بے گور و کفن لاش کو یوں ہی میدان میں چھوڑ کر جانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ عمر سعد ملعون نے حکم دیا کہ یزیدی فوج کے جنازوں پر نماز پڑھی جائے اور انہیں دفن کیا جائے، لیکن اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار و اصحاب کے جنازوں کو جلتی ہوئی زمین پر چھوڑ دیا۔ اہل حرم کی اسیری کے بعد 11 محرم کو جناب سید سجاد اعجاز الہی کے ذریعے کربلا لوٹ آئے اور اپنے پدر بزرگوار اور دیگر شہداء کو دفنا دیا۔ کچھ لوگ اپنی عورتوں کے کہنے پر کربلا آئے تاکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے جنازوں کو دفن کریں، لیکن جنازوں پر سر موجود نہیں تھے اور لاشوں کو پامال کیا جا چکا تھا، حتیٰ کہ یزیدی فوج نے ان کے لباس بھی لوٹ لیے تھے۔ اسی لیے کسی بھی شہید کو پہچاننا مشکل تھا
قبیلے بنی اسد کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ اسی اثنا میں ان کے پاس ایک سوار پہنچا اور پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ قبیلے بنی اسد کے لوگوں نے جواب دیا، ہم ان پاک و طاہر جنازوں کو دفن کرنے آئے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، جنازوں کی شناخت نہیں ہو رہی۔ آنے والا یہ سن کر چیخ مار کر رو دیا اور کہا، آؤ بنی اسد، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سا جنازہ کس شہید کا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سوار اپنے رہوار سے اترا اور جنازوں سے گزرتا ہوا امام حسین کے جنازے پر آ کر پہنچ گیا۔ جناب سید سجاد نے اپنے پدر بزرگوار کو سینے سے لگا لیا اور رونے لگے۔ بیمار امام نے اپنے باپ کے پامال لاشے کو روتے ہوئے قبر میں رکھا اور فرمانے لگے، خوش قسمت ہے وہ زمین جس نے آپ کے لاشے کو اپنے آغوش میں لیا ہے۔ سلام ہو آپ پر اے فرزند رسول، اور خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کے اوپر اپنی جانیں نثار کی۔ اس کے بعد جناب سید سجاد نے امام حسین کی قبر پر الحسین ابن علی ابن ابی طالب قتلوا عطشانا غریبا، یہ حسین بن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جس کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جناب سید سجاد نے اپنے بھیا علی اکبر کو امام کی پائتی دفن کر دیا اور قبیلہ بنی اسد سے کہا کہ دیگر شہداء کو گنج شہیدہ میں دفن کر دیں۔ اور جب سارے شہداء کے جنازے دفن ہو گئے تو ایک مرتبہ امام نے نہر القمہ کا رخ کیا، جہاں پر ان کے چچا عباس کا جنازہ پڑا ہوا تھا، جسے لعینوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ بھتیجے نے اپنے آپ کو چچا کے جنازے پر گرا دیا اور بہت روئے۔ اس کے بعد آپ کافی دیر تک گریا کرتے رہے اور فرمایا، اے قمر بنی ہاشم، آپ کے بعد اس دنیا پر خاک ہو، آپ پر خدا کا درود و سلام ہو اور اس کی رحمتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد امام نے بنی اسد کو حکم دیا کہ ایک قبر تیار کی جائے، اور جب قبر تیار ہو گئی امام نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کو ترائی میں دفن کر دیا۔ جب امام اپنے چچا کے جنازے کو دفن کر چکے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جانا چاہا تو بنی اسد نے ان کے دامن کو تھام لیا اور کہا کہ انہی جنازوں کا واسطہ جنہیں آپ نے دفن کیا ہے، بتائیے ان کی آپ سے نسبت کیا ہے، آپ کون ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے ان کا جواب دیا، میں علی ابن حسین ہوں، اپنے بابا کے پائمال شدہ لاشیں اور ان کے اصحاب کے جنازوں کو دفن کرنے آیا ہوں اور اب ابن زیاد کے دربار میں واپس جا رہا ہوں۔ جب 11 محرم کا آدھا دن گزر چکا اور عمر سعد اپنے پلید سپاہیوں کو دفنا چکا، حکم دیتا ہے کہ اہل حرم کو اسیر بنایا جائے اور انہیں بے کجاوا اونٹوں کے اوپر اس طرح سے بٹھایا جائے کہ ان کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوں اور اسی حالت میں کوفہ لے جایا جائے۔ امام سجاد علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے اور اونٹ پر سوار نہیں ہو سکے۔ امام سجاد علیہ السلام کو پیادہ جنازوں کے درمیان سے گزارا گیا۔ اسیران اہل حرم کو میدان کربلا سے جنازوں کے درمیان سے گزارا جا رہا تھا تو اس وقت جناب زینب بے کجاوا اونٹ پر اس منظر کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ امام سجاد چونکہ اپنے عزیزوں کو بے گوروں کفن جلتی ہوئی ریت پر چھوڑے جا رہے تھے، یہ منظر ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی روح اس منظر کو دیکھ کر قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ یزید نے ابن زیاد کو خط لکھ کر حکم دیا، امام اور دیگر شہداء کے سر، اہل حرم کے اسرا اور ان کے لوٹے ہوئے اسباب سب کے سب شام روانہ کر دیے جائیں۔ ابن زیاد نے اسرائے حرم کو شام جانے کے لیے تیار کیا اور ابن زیاد کے سپاہیوں نے امام سجاد کو ایک بار پھر زنجیروں میں جکڑ دیا اور شہداء کے سروں کے ساتھ انہیں شام روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے محقر بن طالبہ اور شمر ذی الجوشن کو بھی اسیران اہل حرم کے لوٹے ہوئے قافلے کے ساتھ کر دیا اور یوں یہ قافلہ یزید کے دربار تک پہنچا۔ ان تمام تر آلام و مصائب کے باوجود امام حمد و ثنا و شکر الہی میں مشغول رہے اور راستے بھر ایک لفظ بھی ابن زیاد کے لشکروں سے نہ کہا۔ مشہور و معروف ادیب اسما کہتا ہے کہ ایک رات میں
کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا جو کعبے کے پردے سے لپٹا ہوا تھا اور خداوند عالم سے مناجات کر رہا ہے۔ ساری آنکھیں سو چکی ہیں، آسمان کے دامن میں ستارے چمک رہے ہیں، ان سب کا حی و قیوم مالک تو صرف تو ہی ہے۔ دنیا کے سلاطین اور بادشاہوں نے لوگوں پر اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، اپنے قصر اور محلوں کے دروازوں پر پاسبان بٹھا رکھے ہیں تاکہ کوئی رات کے وقت ان کی نیندوں کو حرام نہ کر سکے، لیکن تیرا در رحمت نہ کیا ہو۔ اسی طرح اپنے احسان کے ساتھ مخلوق سے محبت کرتا ہے، گویا تجھے ان کی ضرورت ہے، جبکہ تیرا مقدس وجود تمام ہستی اور مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام سید الشہداء اور آپ کے ناصروں نے عظیم قربانی بارگاہ خدا میں پیش کی۔ جب مدینہ سے امام نکلے تھے تو یہ کہتے ہوئے نکلے تھے کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اور جب امام سے سوال کیا گیا کہ بیویوں کو اپنے ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہیں تو امام نے فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، یعنی یہ کہ اللہ مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے اور ان بیویوں کو اللہ اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیوں حسین ابن علی کا خون بہے، کیوں وہ بیویاں کہ جن کے سر کبھی نہیں کھلتے، وہ بیویاں کہ جن کے سر کو سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھ پاتی، وہ کیوں بازار کوفہ و شام میں بے پردہ آئیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کر اپنی اور اپنے ناصروں کی قربانی پیش کر دی، اور 11 محرم سے بیویوں کا سفر شروع ہوتا ہے اسیران اہل حرم کا کوفے کی طرف، کوفے سے شام کی طرف۔ ان سارے واقعات میں جو سامنے نتیجہ آتا ہے کہ واقعہ کربلا کا نتیجہ کیا سامنے آیا اور کیا اس عظیم قربانی نے کیا ثمر بخشا ہے، یہ تو ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر صرف اشارے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اور امام سجاد علیہ السلام نے اور بیویوں نے جو کوفہ و شام کی منزلیں طے کی، ان تمام واقعے کے نتیجے میں جو چیز جاتی ہے وہ یہ کہ عظیم انسانوں کا خون بہتا ہے، کربلا کی سرزمین عظیم انسانوں کے خون سے رنگین ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف اسلام قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، اسلام کے اصول زندہ ہوتے ہیں کربلا کے ذریعے سے اور شہداء کے خون کے ذریعے سے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سید سجاد علیہ السلام کے خطبوں کے ذریعے سے۔ انہوں نے آ کر کربلا کے واقعات کو بیان کیا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب معاویہ کے دور میں بنی امیہ کی حکومت کو دیکھا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ حکومت اتنی مضبوط حکومت ہے کہ جو ہزاروں سال تک چل سکتی ہے، اس کو نہیں توڑا جا سکتا، لیکن واقعہ کربلا کے پیش ہونے کے بعد، انجام پانے کے بعد بہت جلدی اس حکومت کے پائے لرزنے لگے اور بہت ہی 1 صدی بھی یہ حکومت صحیح طریقے سے نہیں چل سکی، بلکہ صحیح پوچھیں تو
50 سال اور 60 سال ہی میں اس حکومت میں بری طریقے سے لرزہ طاری ہوا. اور نہ صرف یہ کہ بنی امیہ کی حکومت بلکہ اس کے بعد بھی جو حکومتیں آئیں، جب بھی کوئی ظالمانہ حکومت نے سر اقتدار بلند کیا اس وقت اسے ہمیشہ کربلا کا خوف اور کربلا کا خطرہ لاحق رہا. حتیٰ اس کے بعد سے لے کر آج کے زمانے تک اور اس کے بعد بھی جب بھی کوئی ظلم کا اقدام ہوتا ہے، کوئی بھی ظالمانہ قدم اٹھایا جاتا ہے تو وہاں کربلا اسے خطرہ محسوس دلاتی رہتی ہے. امام سجاد علیہ السلام نے جو خطبے دیے ہیں شام میں، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو کوفے میں اور شام میں خطبے دیے ہیں، اس سے بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کربلا کا نتیجہ کیا رہا ہے. جب امام سے یہ کہا گیا کہ تم نے قربانی دی، نتیجہ تمہیں کیا ملا؟ امام نے آواز دی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو. اور جب مؤذن نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی اور محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوئی تو اس وقت امام نے فرمایا کہ نتیجہ یہ ہے، یعنی اسلام کا کلمہ ہمیشہ باقی رہے گا، رسول اللہ کی یہ آواز آتی رہے گی. اور اگر صحیح پوچھیں تو اسلام کا وہ حقیقی چہرہ کہ جو تبدیل ہو رہا تھا، مسلسل کئی سالوں سے تبدیل کیا گیا تھا، حسین ابن علی کے خون نے اس حقیقی چہرے کو دوبارہ نمایاں کر دیا، بالکل نمایاں کر دیا. اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی وہ کردار جو یزید کا کردار تھا، ایسا نہیں کہ یزید ختم ہو گیا، ایسا نہیں کہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، ایسا نہیں کہ شراب ختم ہو گئی، ایسا نہیں کہ دوسرے گناہ ختم ہو گئے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہوا کہ یہ سب کچھ کام اسلام کے نام پہ نہیں، ورنہ اس بات کی امید تھی جیسا کہ دوسرے قوموں کے ساتھ دوسرے مذاہب میں ہوا کہ اسلام کے نام پر بہت سارے کام، دین کے نام پر بہت سارے کام انجام پاتے رہے. اگر کربلا واقع نہ ہوتی تو سب کچھ انجام دیا جاتا، یزیدی سارا کردار ہوتا اور وہ سارا کردار اسلام کے نام پہ ہوتا، خلیفہ رسول کے نام پہ ہوتا. حسین ابن علی نے اپنی عظیم قربانی کے ذریعے سے، سید الشہداء نے اپنی اس عظیم قربانی کے ذریعے سے ایک بیچ میں فرق قائم کر دیا کہ اسلام جدا ہے، یزید کا کردار جدا ہے، اور ہمیشہ یزیدیت کی حقیقی اسلام سے جنگ ہے، اور وہ جنگ آج بھی جاری ہے اور آج بھی اور قیامت تک وہ جنگ جاری رہے گی. کربلا کے واقعے میں آنے کے بعد ہمیں جو چیز سیکھنی وہ یہ کہ کربلا سے وہ روح اسلام، وہ حقیقی اسلام لینا ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی اور جس کے لیے شہدائے کربلا نے اپنی عظیم قربانیاں پیش کی. اے خدا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کے دل و جان میں ایمان بسا ہوا ہے اور حرمت الہی کی حفاظت کیے ہوئے ہیں اور حدود الہی کا پاس کرتے ہیں، اور ایسے گفتار و کردار رفتار کے مالک ہیں کہ جس کی وجہ سے تیری محبت اور رضا تیرے بندوں کو حاصل ہونی چاہیے، اور وہ تجھ سے بہت قریب ہوتے ہیں. اس لیے تو بھی ان سے راضی ہو اور اپنی شفقت اور مہربانی کے ساتھ اپنی رحمت اور ان کے شامل حال قرار دے. سلام ہو سید الساجدین پر، سلام ہو اس کربلا کے بیمار پر جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اسیر بن کے گئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.